بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سند نازل فرمائی اور 10 آیات سورہ نور میں نازل کیں، اور اس کے علاوہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہمات پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کا۔ جب جزیرہ نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح عظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ نے اپنے کپڑے دھوئے اور مدینہ پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذیقعدہ 6 ہجری روز دوشنبہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام ہم رکاب تھے۔ آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا۔ آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی اقلا دینا پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزا کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کی عزائم کی خبر لائے۔ اسوان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوئی کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا، کیا آپ لوگوں کو یہ رائے ہے کہ لوگ قریش کی آنت پر کمر بستہ ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مارا اور غم و علم سے دوچار ہو چکے ہیں اور بھاگتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ایک گردن کاٹ چکا ہوگا؟ یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ ادھر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرہ النعیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرہ النعیم مکہ جانے والے مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے زور کی نماز میں بھی یہ دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے، یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ النعیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ داہنے جانب کترا کر حمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سمنہ المرار پر نکلتا ہے۔
سینا المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زیری علاقے میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرہ النعیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے گزر کر حرام تک جاتا تھا، جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنینہ المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے کہا ہل ہل، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ لوگوں نے کہا کسوہ اڑ گئی ہے، آپ نے فرمایا کسوہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور سائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تھے کہ بدیل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلہ خزا کے چند افراد کی میت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ حدیبیہ کے فراواں پانی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کی ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اگر وہ چاہیں تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو جائیں، ورنہ ان کو رات تو حاصل ہی رہے گی، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ فرما دے۔ بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بے وقوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا۔ بدیل نے کہا میں نے انہیں یہ بات کہتے ہوئے سنا۔ اس پر قریش نے مقرظ بن حفص کو بھیجا، اسے دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعہد آدمی ہے، چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی۔ اس نے واپس پلٹ کر قریش کو پوری بات سے باخبر کر دیا۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں، لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پلٹ گیا اور بولا میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں کلادے ہیں اور جن کی کوہان چیری ہوئی ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس کے شخص کچھ ایسی باتیں ہوئیں تاکہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ، چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنے قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لات کی شرمگاہ کا لٹکتا ہوا چمڑا چوس، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابوبکر ہے۔ اس نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ بھی پھر نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر کھود
عروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس پر اس نے کہا او بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کو کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگا، پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آ اور بولا اے قوم، بخدا میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے، وہ کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پر اچھی تجویز پیش کی ہے لہذا اسلام قبول کر لو۔